بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام. أما بعد، فقد قال امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام: تزورون خیر من ان لا تزوروا ولا تزورون خیر من ان تزوروا. قال: قلت قطعت ظهري. قال: تالله ان احدكم ليذهب الى قبر ابيه كائبا حزينا وانتم تعتونه كلا بالثبر حتى تعتونه ثوثا غبرا. عزیزوں، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ زیارت پر جانا نہ جانے سے بہتر ہے اور زیارت پر نہ جانا جانے سے کہیں بہتر ہے. امام کے چاہنے والے نے پوچھا: مولا، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم، تم میں سے جب کوئی اپنے والدین کی قبر پر جاتا ہے تو مغمون اور محزون ہو کے جاتا ہے، لیکن جب وہی شخص امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو اپنے ساتھ دسترخوان لے کے جاتا ہے. ہرگز یہ صحیح نہیں ہے، ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے جائے تو مغموم اور محزون ہو کے جائے. عزیزوں، ہمارا موضوع جو المشکات کی طرف سے ہمیں ملا ہے، اربعین کے موقع پر باپیادہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنے کے آداب اور قوانین ہیں. لیکن کسی بھی افعال کو انجام دینے کے لیے، کسی بھی فعل کو انجام دینے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ان کے آداب اور قوانین کا لحاظ کیا جائے. اور جہاں تک امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی بات ہے تو روایتوں میں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام اور بزرگان دین کی بھی زیارت کا ذکر ہوا ہے، لیکن ان تمام میں سب سے زیادہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی تاکید کی گئی ہے اور پیدل جانے کی تاکید بہت زیادہ کی گئی ہے. عزیزوں، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو کچھ آداب اور قوانین ہونی چاہیے جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، جن میں سے پہلا ادب، پہلا قانون امام علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت ہونی چاہیے. یعنی ہم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو کس طرح سے جائیں، ہمیں امام کی معرفت ہونی چاہیے کہ ہم کس کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. ہمیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کیا، انہوں نے کیا کیا، کربلا میں انہوں نے اپنی قربانی کیوں دی، کیوں ہم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. عزیزوں، اگر ہمیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت حاصل کرنی ہے تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام گلدستہ انسانیت کے وہ خوشنما پھول ہیں جنہوں نے کربلا میں اپنی قربانی دے کر ہمیں بہت سے انسانیت ساز پیغام دیے ہیں، جیسے کہ علم، حلم، اقرار حق، انکار باطل، اور بھی بہت سے پیغامات جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے دیے ہیں. اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اگر آج انسانوں کے درمیان انسانیت باقی ہے تو وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا نتیجہ ہے. عزیزوں، بشیر دہان کا ذکر ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ ہماری امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک طویل گفتگو ہوئی، جس کے آخر میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: وَيْحَكَ يَا بشیر ان المؤمن اذا اتاه عارفا بحقه كتب له لكل خطوة حجة وعمره مبرورات متقابلات وزمع نبی اور امام عادل. بشیر دہان نے بتایا کہ جب ہماری امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک طویل گفتگو ہوئی تو امام نے اس کے آخر میں فرمایا کہ اے بشیر، تم میں سے جب کوئی مومن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حق کو پہچانتا ہو، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتا ہو. اور جب کوئی شخص، جب کوئی مومن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت حاصل کر کے ان کی زیارت پر جاتا ہے تو اس کے ثواب میں، اس کے نامہ اعمال میں ایک مقبول حج اور عمرہ لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کے نامہ اعمال میں نبی یا امام عادل کی رکاب میں جنگ کرنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. عزیزوں، یہ تھا پہلا ادب کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت ہونی چاہیے. دوسرا ادب نظافت و پاکیزگی ہونی چاہیے. یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے مربوط
اکثر احادیث میں غسل کرنا، پاک و پاکیزہ لباس پہننا ذکر ہوا ہے، یعنی جب ہم امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جائیں پاک و پاکیزہ لباس پہنیں، غسل کریں، باوضو رہیں، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا آتیت ابا عبداللہ فاغتسل علی شاطئ الفرات ثم ارد ثیابک الطاہر ثم امش حافیا فإنک فی حرم من حرم اللہ ورسولہ بالتکبیر والتحلیل۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاؤ تو سب سے پہلے غسل کرو، فرات میں غسل کرو، اس کے بعد پاک و پاکیزہ لباس پہنو، پاک و پاکیزہ لباس پہننے کے بعد تم امام حسین علیہ السلام کے حرم میں اس طریقے سے جاؤ کہ جس طرح خدا یا رسول خدا کے حرم میں جا رہے ہو، یعنی تکبیر و تحلیل کرتے ہوئے جا رہے ہو۔ عزیزو، امام علیہ السلام کا اس طرح سے ذکر کرنا کہ جب تم امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاؤ تو یہ سمجھو کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے حرم میں نہیں بلکہ خدا یا رسول خدا کے حرم میں جا رہے ہیں۔ امام علیہ السلام کا یہ بات کہنا، یہ ارشاد فرمانا، یہ ہمارے لیے واضح کر رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر جانا، ان کی معرفت حاصل کر کے پاک و پاکیزہ لباس پہن کے غسل کر کے ہمارے لیے کتنا اہمیت رکھتا ہے اور ہمیں تمام برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ عزیزو، پہلا ادب امام حسین علیہ السلام کی معرفت، دوسرا جب امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جائیں تو پاک و پاکیزہ ہو کے جائیں، پاک و پاکیزہ لباس پہن کے جائیں۔ تیسرا خدمت خلق، یعنی جب ہم امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جائیں، پیدل امام حسین علیہ السلام کی زیارت کریں، جیسے کہ اربعین آ گئی ہے، لوگ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، پیدل سفر کرتے ہیں، تو اپنے دل میں خدمت خلق کا جذبہ رکھنا چاہیے، یعنی محتاجوں اور غریبوں کی مدد کرنا چاہیے، بزرگوں کی امداد کرنا چاہیے، ان کی نصرت کرنا چاہیے، اور لوگوں سے بہترین انداز میں کلام کرنا چاہیے، جیسے کہ قرآن مجید میں بھی ذکر ہوا ہے قولوا للناس حسنا، یعنی لوگوں سے گفتگو کرو، بہترین انداز میں گفتگو کرو۔ عزیزوں، میں نے آپ کے سامنے 3 آداب بیان کیے: امام علیہ السلام کی معرفت، امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر جب جائے تو پاک و پاکیزہ لباس پہن کے جائے، غسل کر کے جائے۔ تیسرا خدمت خلق کا جذبہ ہونا چاہیے، یعنی بزرگوں اور کی مدد کرنی چاہیے، پریشان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ چوتھا احساس اخوت و محبت، یعنی ہمارے درمیان اور ہمارے مومن بھائیوں کے درمیان محبت اخوت یعنی بھائی چارگی ہونا چاہیے۔ اور روایتوں میں ذکر ہوا ہے کہ جس طریقے سے ہم عام دنوں میں اپنے مومن بھائی سے محبت سے پیش آتے ہیں، مہربانہ انداز میں پیش آتے ہیں، لیکن اربعین کے موقع پر ہمیں اس سے بھی زیادہ محبت اور مہربانہ انداز میں پیش آنا چاہیے، جیسا کہ قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے انما المؤمنون اخوۃ، یعنی قرآن میں ذکر ہوا ہے کہ تمام مومن آپس میں بھائی ہیں۔ عزیزوں، جب قرآن ہمیں آپس میں بھائی بتا رہا ہے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بھائی سے کیسا سلوک کرتے ہیں، یعنی قرآن بھی یہ بتانا چاہ رہا ہے اور امام بھی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب ہم امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جائیں تو ہمارے ساتھ جو چلنے والے ہیں ان کا خیال رکھیں، ان سے مہرانہ انداز میں گفتگو کریں، ان سے محبت اور اخوت کے ساتھ ملیں۔ عزیزوں، اور ان کے ایمان کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اربعین پر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ پانچواں آداب امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر جانے کا، یعنی کھانے پینے میں اعتدال ہونا چاہیے۔ جب ہم امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو ہمیں یہ خیال ہونا چاہیے کہ ہم کس وجہ سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر جا رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں کتنی پریشانیاں جھیلیں، کتنی پریشانیاں اٹھائیں تاکہ دین کی حفاظت کر سکے۔ تو ہمیں جب ہم امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر جا رہے ہیں تو ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اچھے اچھے کھانوں کی طرف نہ بھاگیں، یہ نہ دیکھیں کہ کھانا جدھر اچھا بن رہا ہو ادھر کی طرف ہم بھاگ رہے ہوں، اور جو غریب ہماری خدمت کے لیے کھانے میں معمولی غذا رکھے ہو ان کو چھوڑ کے دوسروں کی طرف بھاگیں۔ یعنی امام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو، جب تم میرے جد امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر جاؤ تو اس انداز میں جاؤ کہ صرف اور صرف تمہارے لیے امام حسین علیہ السلام ہوں، بقیہ کوئی بھی چیز
نہ ہو، کھانے پینے میں بھی اعتدال ہونا چاہیے، لوگوں سے مہرانہ انداز میں گفتگو کرنا چاہیے، خدمت خلق ہونا چاہیے، اور پاک و پاکیزہ لباس پہن کے جانا چاہیے، امام کی معرفت حاصل کر کے جانا چاہیے۔ عزیزو، امام کا ہمیں یہ سب بتانا اس بات کی دلیل ہے کہ دیکھو امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر جانے کا اتنا ثواب ہے کہ روایتوں میں ذکر ہوا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر جاتا ہے تو ہر قدم کے بدلے حج اور عمرہ کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو جب ہم اتنے ثواب حاصل کر رہے ہیں تو ان کے آداب اور قوانین پر بھی پابندی ہونی چاہیے، کیونکہ جب تک آداب اور قوانین پر پابندی نہیں ہوگی ہمارا فعل پوری طریقے سے انجام نہیں پائے گا، اور جب تک افعال ٹھیک سے انجام نہیں پائے گا تب تک ثواب سے بہرہ مند نہیں ہو پائیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔